ہم نے نماز تراویح کے اندر پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ قرات، میرا پڑھنا، بچے کا پڑھنا اور آپ کو سننا، اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ 8واں پارہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ سے شروع ہوتا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں تمام پاروں کی پہلی جو آیات ہے وہ یاد ہونی چاہیے کہ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، دوسرا کہاں سے شروع ہوتا ہے، تیسرا کہاں سے شروع ہوتا ہے، 21واں 22واں 30واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر خود نہیں آتا تو بچوں کو کم از کم یاد کروانا چاہیے، تاکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید سے واقفی اور آگاہی ہو سکے۔ 8واں پارہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا سے اللہ کریم نے اس کا آغاز فرمایا، اور پھر ابتدائی پہلے پاؤ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منت کا، نظر و نیاز کا ذکر کیا ہے۔ کس کا؟ منت، نظر و نیاز، صدقہ۔ تو اللہ کریم نے یہاں ایک آیت کے اندر فرمایا کہ مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین عرب، وہ جب منت یا کوئی نظر و نیاز دیتے تھے تو وہ بتوں کے ناموں کی دیا کرتے تھے۔ کس کے ناموں کی؟ بتوں کے ناموں کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں 360 بت بنائے ہوئے تھے۔ کتنے؟ جن میں بابا لات، بابا منات، بابا عزا، اور اسی طرح سے بابا ود، بہت سارے نام آئے ہیں جن کے مشہور نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ بھی قرآن کریم کے اندر آتا ہے، لات اور منات۔ تو مشرکین عرب جو ہے وہ مالی عبادت میں کیا کرتے تھے؟ شرک کیا کرتے تھے۔ مالی کیا جی؟ مالی عبادت۔ مالی عبادت کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا میں اور آپ غور کر لیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہوئے اتحیات پڑھتے ہیں نا، تشہد پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد کا نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ لفظ ان میں غور کریں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تمام عبادتیں زبان کی اور بدن کی اور حلال مال کی کس کے لیے ہیں؟ للہ۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کون کون سی باتیں؟ تمام عبادتیں زبان کی۔ زبان کی عبادت کیا ہے؟ جیسے آپ نماز پڑھتے ہوئے سبحانک اللہم کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، الحمدللہ آپ پڑھتے ہیں۔ یہ زبان کی کیا ہے؟ عبادتیں۔ آتے جاتے ہوئے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، آتے جاتے ہوئے اور آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ یا رحمان کہتے ہیں، یا رحیم کہتے ہیں، یا کریم کہتے ہیں، یا ستار العیوب کہتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں کس کی ہے؟ زبان کی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ماں باپ کے لیے نہیں ہے، یہ استاد پیر و مرشد کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ عبادت زبان کی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ تحیات للہ میں اگر میں اور آپ صرف اور صرف نماز کا سبق اور اس کا ترجمہ جان لیں تو سارا دین ہم سیکھ سکتے ہیں۔ سارا دین اس میں آ جاتا ہے، سبحانک اللہم سے لے کر بالکفار ملحق تک۔ تو یہاں 8ویں پارے میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، یہ آیت اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں کھیتی باڑی دی، کھیتیاں دی، کیا دی؟ کھیتیاں دی، اور جانور دیے، انعام، جانور دیے۔ اور جانوروں میں اونٹ بھی ہے، اونٹ کے بچے بھی ہیں، اور گائے بھی ہے، حلال جانور جو ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اہل عرب کے مشرکین کو یہ چیزیں دی ہیں، ان کی کھیتیاں ہم نے پیدا کی ہے، کھجور کے باغات ہم نے پیدا کیے، انار کے باغات ہم نے پیدا کیے، انگور کے باغات ہم نے پیدا کیے۔ تو پھر جب ہم نے یہ پیدا کر دیے تو وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اپنی مرضی کے مطابق مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ حصے نکالتے تھے۔ اب حصہ کیسے نکالتے تھے ذرا آپ میری طرف توجہ کریں۔ مثال کے طور پہ کھجور ہے، کیا ہے؟ کھجور ہے، کھجور کے وہ 2 ڈھیر بنایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ذرا ان کا شرک دیکھیں۔ اور آج کے دور میں ہم اپنے شرک بھی ملاحظہ کریں۔
کیا کرتے تھے؟ مثلا 2 کلو یا 2 سیر کہہ لیں، کھجور کا ڈھیر ہے، 2 سیر، تو جب 2 سیر ڈھیر بنا دیا، ادھر 1 پاؤ بنا دیا یا 1 آدھا کلو بنا دیا، اب 2 سیر جو ہے 2 کلو جو ہے وہ کہتے تھے یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہمارے شریکوں کا ہے، اور پاؤ اور آدھا کلو والا ڈھیر یہ اللہ کا ہے۔ یہ آج آپ نے سنا ہے 8ویں پارے کے۔ اب ان کا شرک دیکھیں، کیا جی شرک دیکھو، استغفر اللہ، سب کو استغفر اللہ۔ آج یہ شرک 11ویں کی شکل میں ہمارے اندر موجود ہے، اس ناسور کی شکل میں موجود ہے، نظر غیر اللہ کی شکل میں موجود ہے۔ اسی آیت پر علماء نے لکھ دیا ہے کہ یہ نظر غیر اللہ، جو قبر پر جو نظر دی جاتی ہے بے شک اس پر اللہ کا نام پڑا جائے وہ مطلقاً حرام ہے۔ کیا ہے؟ اور اس کو بولتے نظر غیر اللہ۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ نظر غیر اللہ۔ اور یہ 8ویں پارے کی یہ آیت میں بطور حوالہ پیش کر رہا ہوں، درس قرآن کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اس کا کوئی اور معنی مجھے کر کے دکھائے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ لِشُرَكَائِنَا ان کے خیال کے مطابق، مشرکین کے خیال کے مطابق کہتے تھے کہ یہ جو 2 کلو 2 سیر یا 2 من ہے یہ لِشُرَكَائِنَا ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، جو ہم نے معبود بنا رکھے ان کا یہ کیا ہے؟ حصہ ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا، میرے اور آپ کے رب نے فرمایا، خلاق عالم نے فرمایا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو تم اللہ کے نام کا دیتے ہو نا تو وہ تو اللہ تک پہنچتا ہے، لیکن جو تم ان کے نام کا دیتے ہو وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، وہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اور پھر فرمایا ساء ما یحکمون، تم برے کام کر رہے ہو، تم بہت ہی برا کر رہے ہو۔ ساء کا معنی ہوتا ہے برا، جو تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاؤ اور آدھا کلو یا آدھا سیر جو ہے وہ اللہ کے نام کا، جبکہ دیا کس نے؟ سارا اللہ ہی کے نام کا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ دیا اس نے ہے۔ دیا مثال کے طور پہ کسی مزار پہ کوئی بکرا لے جاتا ہے، جانور لے جاتا ہے، کیوں لے جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے لے جانے کا؟ جہاں سے وہ لے کر جاتا ہے کیا وہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، اکیلے ہو تب، جنگل میں ہو تب، ایک میں دوسرا اللہ ہے، 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، 1 کروڑ ہو تو 1واں اللہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، 28ویں پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔ تو یہ خاص نظر جو ہے آج 8ویں پارے میں آپ نے درس قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ھذا للہ و ھذا لشرکائنا، اللہ جی نے فرمایا اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اس کا تمہیں کیا دیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے بدلہ دیا جائے گا کہ دینے والا میں صرف اکیلے اللہ ہوں، جانور میں نے پیدا کیے، حلال میں نے رکھے، حرام میں نے رکھے، ان کے لیے آپ دیکھیں نا جانور جو ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اس آیت کا معنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے جانوروں کے لیے گھاس کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ کون ہے؟ جو قرآن ہے، والذی اخرج المرعی۔ اور پھر دیکھیں فجعلہ غثاء نحوا، اب قرآن نہ کوئی سناتا ہے نہ کوئی سنتا ہے، نہ قرآن جانتے ہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اس لیے دینی اداروں کے اندر قرآن کریم اور قرآن کریم کی سمجھ یہ بہت ضروری ہو چکی ہے، اتنی ضروری ہو چکی ہے کہ نہ پوچھیں۔ والذی اخرج المرعی، آج میری بہن، میری بیٹی، میری ماں جانور جب چرائے تو اس کے دماغ میں یہ باتیں ہونی چاہیے نا کہ والذی اخرج المرعی، گھاس کس نے اگایا ہے؟ اللہ جی فرماتے فجعلہ غثاء احوا، ہم نے کبھی اس کو تر بنایا ہے اور کبھی ہم نے اس کو سکھا دیا ہے۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ گھاس کا ذکر آیا، اور کہاں آیا؟ 30ویں پارے میں سورۃ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ میں۔ تو اب اس جانور کو وہ کھاتا ہے، پھر وہ کیا دیتا ہے؟ بولو، دودھ دیتا ہے، اور پھر دودھ کو بھی اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ تو یہ جانور جو ہے اسی کے نام پر ذبح ہونے چاہیے، کسی نبی، پیغمبر، رسول، جن، فرشتے، پتھر، حجر، شجر، کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز میرے اللہ کا حق ہے اور اللہ ہی مالک ہے، لہذا جو چیز دی جائے
کس کے نام کی؟ کس کے نام کی؟ اور آج آپ نے آیات سن لیا نا، سنی تھی نا، قل انا صلاتی، پتہ ہے، ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میرے نبی میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بھی 8